جی جناب، السلام علیکم. السلام علیکم، بات کرو بھائی. السلام علیکم، سید خرم عباس بول رہا ہوں. حضور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے خرم بھائی؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیرت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ سر، یا علی مدد، یا علی مدد. یا علی مدد، یا علی حضور مدد، یا علی مدد. ہاں، یہ حضور کیا حال ہے؟ پروگرام ٹھیک ہے. شیعوں کے لیے نہیں ہے بھائی، شیعوں کے لیے نہیں ہے. کیوں کال ملایا آپ کا؟ بات کریں بھائی، بسم اللہ. نہیں، میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن اچھا. میں سمجھے کہ شیعہ بھی ہوں، اور سمجھ لیں کہ بس آپ سنیں میری بات. جی بسم اللہ. قبلہ حضور، میں آپ سے کچھ باتیں یہ کرنا چاہتا تھا کہ کیا نام ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو خلافت من اللہ ہوتا ہے، منصوص من اللہ، خلیفہ اور امام، اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے. جی بالکل. تو قرآن مجید میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو ابلیس نے جب انکار کیا تو اللہ نے فرمایا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو جب ان تین خلفائے راشدین نے مولا علی علیہ السلام کی خلافت منصوص من اللہ کا انکار کیا تو یہ کافر کی تصریحات ان کی موجود ہے کتابوں میں کہ یہ کافر ہو گئے تھے سر. جی بالکل بالکل، ہمارے کتب میں بہت زیادہ اس بات کی، اہل بیت علیہ السلام کی اس میں تصریح بہت زیادہ ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو حدیث کرتاس، یہ ایک حدیث آپ نے اس دن پیش کی تھی، آپ کی ویڈیو میرے پاس سیف ہے قبلہ حضور، کہ یہ جو ابن عباس والی، وہ جو آپ نے کہا تھا حضرت مولا علی علیہ السلام کے تھے کہ کاذبن اسمن غادرن خائنن، مولا علی علیہ السلام سمجھتے تھے حضرت عمر کو. تو ادھر یہی لفظ حضرت عباس نے مولا علی علیہ السلام کے لیے بھی بولے ہوئے اسی روایت میں. تو فقال عباس یا تو ہمارے نزدیک دیکھیں، عباس ہمارے نزدیک کوئی معصوم نہیں ہے، اور آپ کے کتب ہمارے لیے حجت نہیں ہے. آپ کے کتاب میں یہ ہے، یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک خیانت تو یہ ہے نا کہ روایت پھر پوری بیان کی جائے نا، آدھا حصہ لے لینا اور آدھا لے لینا، یہ غلط بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں اس سے ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے نا. دیکھیں اگر عباس نے امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دی ہے آپ کے کتب میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کتاب ہم تو نہیں مانتے، میں تو پوری روایت ہی نہیں مانتا حضور، میں تو پوری روایت ہی نہیں مانتا. اجازت نہ ان کے لیے مانتا ہوں نہ ان کے لیے مانتا ہوں. پتہ ہے حضور کا کیا فرمان ہے مولا علی علیہ السلام کے لیے؟ من سبن علی فقط سبنی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس روایت کو آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، اجازت دے دیں. یہ حدیث صحیح ہے، ملاحظہ فرمائیے. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء ثالث چاپ دار الفکر، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے. حدیث نمبر 4673، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب علیا فقد سبنی. هذا حدیث صحیح الاسناد. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح الاسناد. میں تو مانتا ہوں 4000 آپ بات کرنے تھے نا، 4673 ذہبی نے تلخیص مستدرک نے بھی کہا کہ یہ صحیح ہے. اچھا، روایت میں آپ جو لوگ آپ صحیح مسلم کو نہیں مانتے نا، باقی لوگ تو مانتے ہیں، باقی کہتے ہیں ہماری اجماع ہے کہ صحیح مسلم ہمارے نزدیک صحیح ہے. آپ نہیں مانتے، آپ سر ہر بات حجت نہیں ہے. بھائی صاحب صحیح مسلم میں تو حضور کے والد کا ایمان بھی ثابت نہیں ہے، پھر کیا کہیں گے؟ بھائی آپ اجازت دیں مجھے بات کرنے کی نا. آپ یہ آپ کے خیالات ہیں نا، آپ کی مرضی، آپ ایک آزاد آدمی ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس کتاب کو آدھا مانتا ہوں آدھا نہیں مانتا، آپ کی مرضی. لیکن جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب صحیح ہے، ان کا اجماع ہے کہ یہ ان کے لیے حجت ہے. تو اگر ان کی کتاب میں ایسی کفر جو حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، ایسا کفر ان سے نسبت دی گئی ہے، تو یہ ان کے لیے عیب ہے. وہ اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ تو سب عدول ہے. تو جو امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دیتا ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اور پیغمبر کو گالی دینے والا وہ مرتد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں نے عباس کو، ایک صحابی کو، نہ صرف عدالت سے خارج کر دیا بلکہ اس کو مرتد بنا دیا. اب ہم اس سے ہمارا کام نہیں ہے، اس سے ہمارا کام نہیں ہے. اجازت دے بات کرنے، اس سے ہمارا کام نہیں ہے. کام یہ ہے میرے بھائی، کام ہم یہ ہے کہ اس حدیث میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو موقف ہے ابو بکر عمر کے متعلق، وہ ہمارے لیے اہم ہے. کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابو بکر، یہ کیا کہتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ میں دوستی تھی، ابو بکر عمر یہ تو بہت اچھے دوست ہیں آپس میں. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بات غلط ہے. آپ اپنی کتاب کھول کے دیکھیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو موقف ہے ابو بکر عمر سے، وہ یہ ہے کہ ان کو کاذب، آثم، غادر، خائن سمجھتے تھے. کاذب، آثم، غادر، خائن، جھوٹے، گناہگار اور غدار اور خیانت کرنے والے سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اہم ہے. اگر ہم وہ حصہ نقل کرتے ہیں اور پچھلے والا حصہ نقل نہیں کرتے، تو اس میں یہ پوائنٹ ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ نہیں.
اچھا میں نے آپ کی بات سن لی ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر مولا علی علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ ہے نا حدیث میں منصبن علی فقط سبنی، تو صحابہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ شرکم، حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میرے کسی صحابی کو برا بلا کہتے ہوئے دیکھو تو فقولوا لعنۃ اللہ شرکم، تو تم کہو کہ تم پر تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ اب صحابہ دیکھا جائے گا نا کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے کس سے کہا ہے؟ کس سے کہا ہے؟ ہاں کس سے؟ مخاطب کون تھے؟ مخاطب تو ظاہری بات ہے اس ٹائم کے صحابہ کو ہی آپ نے حکم دیا ہے۔ ہاں صحابہ کو کوئی شخص اپنے صحابہ سے اس طرح کہہ سکتا ہے؟ نہیں حکم تو یہ جی تو یہ جو مولا علی علیہ السلام کے لیے فرمایا من سبن علی فقط سبنی، یہ کس کو بولا ہے یہ آپ بتا دیں۔ صحابہ کو بولا، صحابہ کو بولا۔ ہاں دیکھیں اگر ایک ٹیچر ہے نا اس کے کلاس میں 40 لڑکے پڑھتے ہیں، وہ اپنے کلاس میں بیٹھا ہے، اپنے کلاس میں بیٹھا نا، ٹیچر اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ میرے شاگردوں اگر کوئی میرے شاگردوں کو گالی دے دے تو تم اس کو اس طرح کہہ دینا، بھائی کوئی اپنے شاگردوں سے اس طرح بات نہیں کرتا، کیونکہ اس زمانے میں سب صحابت ہے، اس حدیث کے الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بعد میں بنائی گئی ہے، کیونکہ ابھی آپ کے ذہن میں ایک طبقہ صحابہ ہے اور ایک طبقہ غیر صحابہ کو گالی دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا ہے، اس زمانے میں تو سب صحابت ہے، اس زمانے میں تو سب صحابت ہے۔ ہاں اچھا دوسری بات خود صحابہ سے کہنا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے دے، اس طرح بات نہیں، اس طرح ہوتی نہیں بھائی، وہ خود کہیں ہم تو آپ کے صحابہ ہم ہی تو ہیں نا۔ جی اچھا آخری ایک دو بات بس کر کے تو ختم کرتے ہیں۔ اچھا آخری بات آپ سے یہ پوچھتے ہیں سر حضور، صرف آخری بات کہ یہ ادھر حدیث ثقلین بھی متواتر روایت ہے، اور جب آپ نے نامینیٹ حدیث ثقلین میں اپنے ائمہ کے لیے کہہ دیا کہ لن تضلوا بعد کتاب اللہ و اطرت اہل البیت، اور اطرت آپ کے علی سے لے کے مہدی علیہ السلام، تو یہ دوسری طرف جو روایات ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ادھر اہل بیت کی عصمت بتا کے اور امامت بتا کے جا رہے ہیں، اور ادھر وہ بیٹھ رہے ہیں یہ، اور حدیثیں فقدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، یہ سمجھ مجھے نہیں آ رہی، ادھر حدیث متواتر ہے، یہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا بتائیں۔ یہ میں حیران ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا مجھے آپ شیعہ بنا لیں میں تو اس بات پر، اور یہ جو سورہ لیل کی آیت ہے